إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا،
اور تم عین جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے تم کو وہاں سے واپس پلٹا، واپس پکڑا، واپس لیا، اور اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کیا تھا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہو گئے، اور مدینے میں یہ کوئی فرق تلاش نہیں کر سکتا تھا نیا آنے والا کہ یہ دونوں سکے بھائی ہیں، خونی رشتہ ہے ان کا، یا یہ ویسے ہی مسلمان ہیں دو اور آپس میں ان کی محبت ایسی ہے۔ ساتھ پڑوس میں رہنے والا مسلمان ایسے لگتا تھا جیسے یہ کوئی کزن ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے۔ مارکیٹ میں دکان قریب والا ایسے لگتا تھا جیسے اس کا کوئی خونی رشتہ دار ہے۔ یعنی اس طرح مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا کہ نیا شخص جو مدینہ طیبہ کے اندر آتا اسے یہ فرق معلوم کرنے میں دشواری ہوتی تھی کہ یہ آپس میں خونی رشتہ دار ہے یا مسلمانی رشتہ ہے۔ ایسا معاشرہ کریٹ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں پہ نہ تو ایک دوسرے کے خلاف چغلی غیبت، نہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، نہ ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، نہ ایک دوسرے کی عزت کو برباد کرنا، نہ کسی کا مزاح اڑانا، نہ کسی کو تکلیف دینا۔ ایسا زبردست معاشرہ مسلمانوں کا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ پھر رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی اور قائم نہیں کر سکا۔ اور جب ہجرت کی گئی مدینہ کی طرف تو انصار نے اسلامی بھائی چارے کا وہ کردار ادا کیا کہ شاید پوری دنیا اور خصوصاً یورپی ممالک تو اس کی مثال ایک بھی پیش نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت موجود ہے کہ جو کلمہ پڑھتا گیا وہ اپنے بھائی کے لیے ایسے ہو گیا جیسے میرا مال میرے بھائی کے لیے ہے، میری جان میرے بھائی کے لیے ہے، میرا سارا کچھ میرے بھائی کے لیے ہے۔ اور یہاں تک سعد بن ربیع نے کہہ دیا عبد الرحمن ابن عوف تو مہاجر ہو کے آیا ہے، اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے آیا ہے، دیکھ میرے مال میں سے آدھا مال لے لے، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں تو اس سے نکاح کر لے، ایسا نہ ہو تو یہ نہ سمجھی کہ میں ہجرت کر کے آیا ہوں اور مدینے میں اکیلا ہوں، ہم انصاری لوگ ہیں، آپ کے لیے اپنا مال بھی پیش کرتے ہیں، اور میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، 2 میں سے ایک کو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا اسلامی بھائی چارہ قائم کیا اللہ کی قسم کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے کے اپنے دوست سے نکاح کروانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنے مال میں سے آدھا آدھا اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا جو لٹے پٹے آئے تھے اور ستائے ہوئے آئے تھے۔ لیکن انصار نے ایسی محبت کی مرہم رکھی، سبحان اللہ، اللہ تمام انصاریوں کی قبروں پہ ڈھیر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم انتہا کر دی انصاریوں۔ اور یہ اثر کس کا تھا؟ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا تھا۔ آج سکا بھائی، سکا خون کا جو رشتہ دار ہے وہ تیار نہیں ہے رسپیکٹ کرنے کے لیے۔ حیران ہو گئے چھوٹی سی بات پہ، ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں دیکھا، چھوٹی سی بات پہ اپنے سگے بھائی کو کلہاڑیوں کا وار کر کے وہیں پہ قتل کر دی، چھوٹی سی بات پہ۔ یعنی ایک ہے بلڈ ریلیشن، خونی رشتہ دار، ایک ہے مسلمانی کا رشتہ، چلیں وہ تو سیکنڈ آپشن ہے مسلمانیت کا رشتہ، فرسٹ بلڈ ریلیشن ہوتا ہے۔ اس نے سگے بھائی کو کلہاڑیوں کا وار کر کے 1 منٹ کے اندر قتل کر دیا۔ ہماری پوزیشن یہ آ چکی ہے، محلے دار تنگ ہوتے ہیں، ہو جائیں،
پڑوسی بیمار ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، میرا مارکیٹ میں پڑوسی تنگ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا مر جائے میرا گھر سلامت، میرے بچے سلامت، میری بیوی، میری اماں جان، میرا ابا سلامت، میرے بچے سلامت، میری ساری دنیا سلامت ہے، ساری دنیا کے مسلمان جہاں جاتے ہیں چلے۔ یہ ہمارے مزاج بن چکے ہیں، لیکن یہ مزاج میرے اور آپ کے نبی نے نہیں سکھایا تھا۔ اسلامی بھائی چارہ، اس پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زور دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ مومن کی مثال محبت کے معاملے میں، اب مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، ایک مومن کی مثال اپنے مسلمان بھائی کے لیے شفقت کے معاملے میں، رحم کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ ایک جسم ہوتا ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، اگر آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے آپ کا سارا جسم کراہے گا، تکلیف محسوس کرے گا، پریشان ہو جائے گا کہ میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، وہ چاہے دنیا کے دوسرے کونے کے اندر رہتا ہو لیکن وہ پاکستان میں اپنے محلے میں اپنے گھر میں ایک کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا ہوا اپنے آنسو بہا رہا ہوتا ہے کہ یا ربی میرا وہ مسلمان بھائی تکلیف میں۔ مومن کی مثال تو یہ تھی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ تمہاری مسلمانوں آپس میں محبت بڑھ جائے۔ اب دیکھیں نسخہ، دیکھیں کتنا عام سا نسخہ ہے اور اس پہ بھی ہم عمل نہیں کرتے، بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر، اور اس کے فوائد اتنے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ فرمایا کہ تم ایمان والے نہیں ہوگے، جنت میں نہیں جاؤ گے، اور ایمان والے تب بنو گے جب تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اور آپس میں محبت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ فرمایا افشوا السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو عام کر دو، جو بھی ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ 10 دن اپنے محلے میں اپنی مارکیٹ میں یہ کر کے دیکھیں، 10 دن کے بعد دیکھنا لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں، آپ تجربہ کر لیں۔ لیکن میں کیسے کروں کہ یہ فلاں مسلک کا ہے اور یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ ایسے ہے، اس نے میری دکان کے آگے سے یوں کر دیا، میرے مکان کے سامنے اس نے کوڑا پھینک دیا، اس نے ایسے کر دیا، میں اسے سلام ہی کیوں کروں؟ افشوا السلام۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے نا اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اس کا اندازہ لگائیں اجر کتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر میں داخل ہو اور کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ جب تک گھر میں رہے گا اللہ اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھتا رہے گا، اور اگر مر گیا تو اللہ گارنٹی دیتا ہے اللہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اللہ کے بندو، ہم تو گھر میں سلام کرنے کے لیے راضی نہیں، جاتے ہی جناب اپنا ہیلمٹ ادھر پھینکا، اپنے شوز ادھر پھینکے، کپڑے ادھر پھینکے، ہائے وائے، اور گھر کو میدان جنگ بنا دیا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ آپ محمدی ہیں، کیوں اپنا مقام بھول جاتے ہیں کہ آپ محمد کے تابع دار ہیں؟ گھر جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنی برکت آئے گی، اتنی برکت آپ سمیٹتے رہ جائیں گے، محبت بڑھے گی، بچوں کی آپس میں بڑھے گی، میاں بیوی کی، اماں ابے کی، بہن بھائیوں کی، اور اسی طرح مارکیٹ میں اور اپنے دوستوں کے ہاں سلام کو عام کریں، اس سے مسلمانوں میں آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا، دیکھو مسلمانوں،
गिले शिकवे छोड़ दो, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज किया करो। आपकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की बुनियाद पे होनी चाहिए। आप इसकी लज्जत लेके देखें। आपकी किसी से बुग़्ज़ व अदावत हो अल्लाह की वजह से, कि मैंने इसे अल्लाह का सिखाया, अल्लाह का दीन, तौहीद, नबी की सुन्नत, इस्लाम सिखाया है, फिर भी नहीं मानने को तैयार। बार बार समझाया है लेकिन नहीं मानने को तैयार, बल्कि सरकशी कर रहा है, आगे से मुकाबला करता है, लड़ता है, झगड़ता है। फिर आप उससे बुग़्ज़ रख सकते हो क्योंकि वो आपके दीन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन ये भी बड़ी दूर की बात है। अगर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत देखें, अल्लाह अकबर, वो ताइफ का मैदान आज भी जिंदा व हयात है, वो जावेदा मैदान मौजूद है, वो ताइफ के बड़े पहाड़, खुश्क पहाड़ आज भी मौजूद है। कि जब नबी कायनात को पत्थर पड़ रहे थे और मेरे और आपके प्यारे नबी दुआ दे रहे थे, अल्लाह इस कौम को हिदायत दे दे, ये नहीं जानते कि मैं तेरा रसूल हूं। क़यामत के रोज अल्लाह फरमाएगा, कहां है वो लोग? सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें इन लोगों की सफ़ों में शामिल कर दे जिनको अल्लाह पुकारेगा। क्या मकाम होगा इन लोगों को? कहां है वो लोग? उनको इकट्ठा करके लाओ। आज रूए जमीन के ऊपर आज कोई साया नहीं सिवाय मेरे अर्श के साये के। वो मेरे साये के नीचे आ जाएं फलां फलां लोग। अल्लाह कौन से लोग? फरमाया वो लोग, वो मुसलमान जो आपस में मेरी वजह से मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत का म्यार में अल्लाह था कि जिस अल्लाह वाले को देखते थे उससे मोहब्बत करते थे, यार ये अल्लाह वाला है, ला उनको मेरे अर्श के साए तले। आज मैं अपने साए में इन मुसलमानों को जगह दूंगा जिनकी आपस की मोहब्बत अल्लाह की वजह से थी। अल्लाह अकबर। अबू अदरीस खौलानी रजी अल्लाह रहमहुल्लाह बयान करते हैं, ताबी हैं, कहते हैं कि मैं मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला से मिला और मैंने उन्हें कह दिया कि मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं। मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला से, मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अकबर। सैयदना मुआज़ रजी अल्लाह ताला मुस्कराने लगे। फरमाया सच्ची बात है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? अबू उदरीस कहते हैं मैंने कहा हाँ अल्लाह की कसम आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूं अल्लाह की रजा के लिए। तो मुआज़ रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं खुशखबरी हो, खुशखबरी हो। कहते हैं मैंने पूछा किस चीज़ की खुशखबरी? फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दो लोग अल्लाह की रजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह फरमाता है ये आपस में मोहब्बत करते हैं मेरी वजह से, मैं इन दोनों से, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया कि मेरी मोहब्बत इनके लिए वाजिब हो गई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदीस कुदसी जो मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे को मिल बैठते हैं मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ। जो मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे को दावत खिलाते हैं मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ। और जो मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे पे खर्च करते हैं मैं रब उससे भी मोहब्बत करता हूँ। और मेरे भाई अल्लाह की मोहब्बतें, अल्लाह मोहब्बतें बांट रहा है। यहाँ नमाजें पढ़ते हैं क्यों? अल्लाह तू राज़ी हो जा। नमाजें पढ़ते हैं अल्लाह तू राज़ी हो जा। तिलावत करते हैं अल्लाह तू राज़ी हो जा। और यहाँ रब्बे कायनात फरमा रहे हैं मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ जो आपस में मेरी रज़ा के लिए मोहब्बत। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम के अंदर हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स अपने मुसलमान भाई को मिलने के लिए दूसरी बस्ती जा रहा था। पिछली कौमों की मिसाल दे के समझा। जब वो जा रहा था एक पहाड़ी पे पहुंचा, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसके सामने इंसानी शक्ल में आया। उसने कहा कहाँ चले? कहता है अपने दोस्त से मिलने। कहा किस लिए? कोई उसका एहसान है तेरे ऊपर? कोई तेरे ऊपर कोई एहसान है? कोई खर्चा किया है? कोई माल का मसला है? कोई लेन देन है? क्या मसला है? कहने लगा नहीं नहीं मेरा कोई मसला नहीं है, मैं तो उसे अल्लाह के लिए मिलने जा रहा हूं, मेरी उससे बड़ी मोहब्बत है अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह के बंदे तेरी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की वजह से है उससे?
اس نے کہا ہاں میری محبت صرف اللہ کی وجہ سے، اور مجھے کوئی طمع لالچ نہیں۔ فرشتے نے کہا سن، پھر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، سن لے، تیرا یہ جانا اور اس سے محبت کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا ان دونوں سے کہہ دے کہ میں دونوں سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا جی، آپ کو نسخہ بتا دیتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی انشاءاللہ اللہ کا محبوب اور آپ بھی انشاءاللہ۔ آپ جب گھر سے چلے یہ نیت کر کے چلیں کہ انشاءاللہ جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے اور ریاض بھائی سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اللہ کے لیے محبت ہے نا ہماری، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ سفر اللہ بابرکت کر دے گا۔ اور میں بھی اسی نیت سے آؤں گا کہ جمعہ پڑھانا ہے اور ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی زیارت بھی کر لوں گا، انشاءاللہ اللہ مجھ سے بھی محبت کرے گا، اللہ آپ سے بھی محبت کرے گا۔ اللہ ربی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کھڑے ہوئے تھے، آپ کے سامنے سے ایک مسلمان گزرا۔ دیکھیں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری محبتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ 20 سال ذرا پیچھے چلے جائیں، ایک محلے میں اگر کسی کو تکلیف ہوتی تھی نا، سارے محلے دار باہر کھڑے ہوتے تھے، بھائی کوئی چیز چاہیے تو نہیں ہے آپ کو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، میں غریب ہوں کچھ چاہیے، کوئی پنکھا جھاڑ رہا ہے، کوئی ہوا دے رہا ہے، بڑی ہی غربت کے باوجود لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے۔ محلے میں چوری چکاری ہوگی، 8-10 مل کے پہرے دار شروع ہو جاتے تھے، کوئی بیمار ہو گیا 4 پائی پہ اٹھا کے بھاگ جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں، لیکن میرا مسلمان بھائی ہے، میرا محلے دار ہے، سب ختم ہو گیا۔ روڈ پہ اللہ کی قسم مسلمان پڑا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، زخمی حالت میں پڑا ہوتا ہے، اور ہم اس کی سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اسے اٹھا کے کہیں ہاسپٹل یا اس کی جو متعلقہ جگہ ہے اس کی طرف نہیں لے جاتے، بلکہ ہم اس کی سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، 2 مسلمان لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنے کے لیے۔ یہ تو ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا، تو آپ کے سامنے سے ایک مسلمان گزرا، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو مسلمان گزر کے گیا ہے نا، مجھے اس سے بڑی محبت ہے اللہ کے لیے۔ فرمایا تجھے اس سے محبت ہے اللہ کے لیے؟ عرض کی ہاں اللہ کے نبی مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا جا اور اس کو رو کے کہے کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تمہارے دونوں کی محبت کو مضبوط کر دے گا، ایک دوسرے کا احترام کرنے لگ جاؤ گے۔ اور سمجھانا مقصد یہ ہے، آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، آپ اسے کہہ دیا کریں کہ بھائی میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس طرح 2 دل ایسے جڑ جائیں گے اللہ کی قسم، جب تک زندہ رہو گے ان 2 کی محبت اللہ قائم رکھے گا۔ یہ جو ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں پیار محبت کی باتیں، سب فراڈ اور بکواس ہے، دنیا کی لالچ، دنیا کا طمع، دنیا کی لذت کے لیے، اور یہ محبت ہے جو قیامت کے روز بھی اللہ کے عرش کا سایہ دلوائے گی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اپنے بھائی سے محبت میں مضبوط کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، سلام کیا کرو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، مصافحہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، اللہ ان دونوں کے پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا۔ اللہ کو یہ محبتیں بڑی پسند ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی طمع لالچ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے ہاتھ ملاتا ہے۔ فرمایا ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ ان دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا آپس میں محبت چاہتے ہو 3 عمل کر لو۔ نمبر 1، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ نمبر 2، جب تمہارا مسلمان بھائی آئے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ یہ نہیں کہ مسلمان بھائی آئے، کوئی گھر میں دعوت ہے، کوئی درس ہے، کوئی مسلمان آتا ہے، ہم اسے دیکھ کے اور ذرا کھلے ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ جہاں نہ بیٹھ جائے،
یہاں نہ بیٹھ جائے، میرے قریب نہ آ جائے، نہیں، بلکہ آپ سمٹ جاؤ اور اسے کہو یا فلاں آ جا یار، میرے بھائی آ جا ادھر میرے پاس بیٹھ۔ اللہ کی قسم اتنی محبت اس کے دل میں آپ کے لیے اللہ پیدا کر دے گا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو جو نام اسے پسند ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس نام سے پکارو اسے۔ ہم نے الٹے پھلٹے جانوروں کے نام رکھے ہوئے ہیں، جانوروں کے نام رکھے ہوئے ہیں، ہم بیان کرنے لگوں یقین جانے مناسب نہیں ہے یہاں پہ منبر رسول، ایسے نام رکھے ہوئے ہیں ہم نے۔ فرمایا اس نام سے پکارو جس نام کو وہ پسند کرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ فرمایا یہ 3 کام تم کر لو، اللہ تمہاری محبتیں مضبوط کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا ہم مسلمان پہ درہم و دینار خرچ کرتے تھے، لیکن اب یہ ابھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حیات ہیں، یعنی صحابہ کا دور تھا نبی علیہ السلام کے بعد۔ کہتے ہیں اب ہم درہم و دینار کو عزیز رکھتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ یہ وقت شروع ہو گیا تھا، تھوڑا تھا لیکن شروع ہو گیا تھا، لیکن اب کیا ہو چکا، اب تو ہم 100% اس معاملے میں پھنس چکے، ہمیں مال و دولت عزیز ہے، اپنے بھائی کی محبت عزیز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز کتنے ہی مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کتنے ہی پڑوسی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ مسلمان ہے جس نے مجھے تکلیف میں دیکھا، مشکل میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، آزمائش میں دیکھا اور مجھے دیکھ کے اپنے دروازے ہی بند کر لیے تھے۔ اللہ یہ مسلمان ہے، اس سے پوچھ تو صحیح نا، اس نے مجھے دیکھ کے دروازے کیوں بند کر لیے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں بیچارہ جو کوئی آزمائش میں آ جائے، ختم ہماری لسٹ، ہماری فرینڈ لسٹ سے بھی نکل جاتا ہے وہ، ختم، بس یہ مر گیا، اب اس کے ساتھ تعلقات بھی نہیں رکھتے۔ فرمایا کتنے ہی پڑوسی لٹکے کھڑے ہوں گے، اللہ کی عدالت میں لٹکے ہوئے ہوں گے کتنے ہی پڑوسی۔ وجہ کیا ہوگی کہ وہ مسلمان غریب مسکین کو دیکھ کے اپنے گھر کے دروازے ہی بند کر لیتے۔ اور کتنے ہی لٹکے ہوئے ہوں گے جو فروٹس کے شاپر بھر بھر کے گھروں میں لاتے ہیں اور پڑوسی بیچارہ غریب اور مسکین ہے، کوئی یتیم بچہ تمہارے شاپروں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی آنکھیں چار کر لو اہل ایمان، یہ یتیم، اللہ اکبر، یہ مسکین، یہ غریب۔ کائنات کے حبیب سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کے روز اتنا بڑا میدان محشر ہوگا، آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں ملیں گے؟ فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو تو میری امت کے مسکینوں میں مجھے ڈھونڈ لینا۔ جس امت کا نبی اتنی محبت کرے ان مسکینوں اور یتیموں سے، اور ہم جناب شاپر بھر بھر کے لے جائیں اپنے گھروں میں اور پڑوسی یتیم مسکین کمزور غریب محلے دار گلی والے دیکھ رہے ہوں اور اس بچے کے دل سے جو ہاں نکل گئی۔ اللہ اکبر، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں اس معاملے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اچھی خاصی چیزیں لے کے اپنے بچے کے ہاتھ میں پکڑائی، وہ سکول لے گیا، میرا بچہ جی سکول لے گیا، بھائی اس سکول میں کتنے یتیم آتے ہوں گے، کتنے مسکین آتے ہوں گے، وہ دیکھتے نہیں ہوں گے کہ کاش آج ہمارا بھی باپ زندہ ہوتا، آج میرے باپ کے جیب میں پیسے ہوتے، میں بھی کسی امیر کی اولاد ہوتا اور وہ بھی اسی طرح مجھے شاپر بھر کے چیزوں کے دیتے اور میں بھی کھاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ رب جلیل اللہ کی قسم اس مظلوم و مسکین کی فریاد 7 آسمانوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے اور اللہ کی عرش پہ اس کی پکار پہنچتی ہے۔ اپنے دلوں کو کھنگالو، اپنے دماغ اور دل کو سیٹ کرو، اپنے بچوں پہ یہ بات غور کرو۔ میں نے بچوں کو اس طرح نہیں کرنا کہ انہیں شاپر بھر کے دوں، بیگ بھر کے دوں، بچہ سکول لے جا، لے یہ مہنگے مہنگے لنچ باکس اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ، وہاں کتنے یتیم مسکین آتے ہوں گے، کیا بنے گا ہمارا؟ اور یہی مسئلہ ہماری شادیوں میں ہے کہ ایک امیر زادی اگر اس کی شادی کی جاتی ہے
اب تو الحمدللہ کافی فرق پڑ گیا. جہیز کا سامان لگایا جاتا ہے لمبا لمبا، یہ کپڑے، یہ جوتے، یہ زیورات، اور محلے دارنیوں کو بیچاریوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ دیکھو ہماری شان و شوکت، دیکھو ہم نے کتنا جہیز اپنی بیٹی کو دیا ہے. وہ دیکھتی ہے، اور اس میں اگر کسی مزدور کی بیٹی ہوئی کہ جو مزدور صبح مزدوری کے لیے روٹی باندھ کے گیا تھا، سارا دن چوک پہ بیٹھا رہا، جب واپس آیا بیٹی نے باپ کی طرف دیکھا اور اس نے کہا بیٹا آج مزدوری نہیں لگی. اس نے کہا ابا جان پھر روٹی بھی آج نہیں پکے گی. اگر اس بیٹی نے دیکھ کے آہ بھر لی، اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اور کل قیامت کو کیا جواب دو گے کہ اللہ ہم نے ان مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ کیا کیا. اللہ اکبر. گھروں میں سالن پڑے رہتے ہیں. میں چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا. یہ وہ درد ہوتا ہے جو معاشرے میں دیکھتے ہیں اور دل میں تکلیف ہوتی ہے. فریج بھرے پڑے ہوں گے، سالن خراب ہو جائے گا، اٹھا کے سنک میں پھینک دیں گی میری مائیں بہنیں، گلی محلے میں کوڑے کچرے میں پھینک دیں گی. لیکن یہ توفیق نہیں ہوگی میرے گھر میں سالن پکا ہے، میں تازہ تازہ سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو بھیجوں. کوئی محلے میں غریب ہے اس کے گھر بھیج دو، اور کوئی نہیں اپنے خامن سے پوچھوں کہ جناب محترم آپ کی مارکیٹ میں اتنی دکانیں ہیں، کچھ غریب ہوں گے تو آپ تھوڑا سا سالن اضافی لے لیا کریں، ان کو بھی کھلا دیا کریں. یہ جذبے کہاں گئے بھائی؟ نہیں، ہمارے دل ہی مردہ ہو چکے ہیں، وہ مسلمانوں والی محبت ختم ہو چکی. سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس کے گھر میں تحفہ آتا ہے، تحفہ، اور کوئی بہت مہنگا تحفہ نہیں ہے بلکہ بکرے کی ایک سری آئی. بکرے کی سری آئی. کسی نے کہا جناب محترم یہ سری بکرے کی ہے، یہ آپ لے لیں، کھا لیجئے گا. وہ گھر لے گیا، اپنے بچوں کی طرف دیکھا، بھوکے تھے، خود بھی دیکھا میں بھی بھوکا ہوں، میری بیوی بھوکی ہے، لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ نہیں میرا پڑوسی مسلمان، اس کے بچے تو کئی دن سے بھوکے تھے. اللہ اکبر. اپنے بچوں کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، وہ تحفہ لے کے دائیں طرف اپنے پڑوسی کے چلا گیا، یہ لو میری طرف سے ہدیہ. اس نے لیا، اس نے بھی یہی سوچا، کہتا ہے میرے بچوں نے تو چلو 2 دن نہیں کھایا، وہ فلاں میرا دوست مسلمان ہے، اس کے بچوں نے تو کئی دن سے روٹی نہیں کھائی. وہ تیسرے گھر میں وہ ایک سری اللہ کی قسم 7 گھروں میں پھری، اور 7 گھروں میں پھرنے کے بعد پھر پہلے مسلمان کے گھر میں آ گئی، کسی نے نہیں کھائی. یہ تھا مسلمانوں کا معاشرہ، یہ تھے مسلمان، یہ تھے پڑوسی، یہ تھے اللہ سے ڈرنے والے اور قربانیاں دینے والے. ہم تو کہتے ہیں بس میرا پیٹ، میرا بینک بیلنس، میرا گھر، میرے بچے. اللہ اکبر. اور وہ کہتے تھے نہیں میرے بچے بھوکے رہ لیں لیکن میرے پڑوسی اور میرے مسلمان کا بچہ بھوکا نہ رہے. اللہ کے لیے ان باتوں پہ غور کیا کریں، اپنے آپ کی تربیت کریں. بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے اور ان کے کلچر میں بڑا فرق ہے. ان کی طرف نہ دیکھا کریں کہ جو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ جو ظاہری آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں یہود و نصارہ کے کام، اور ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، جناب دیکھو جی یہ مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں. بھائی تم مسلمان ہو کہ مسلمانوں والے کام نہیں کر رہے؟ کیوں؟ انہیں اس پہ اجر نہیں ملے گا لیکن آپ کو اس پہ اجر ملے گا، اور اتنا اجر ملے گا. اللہ ربی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مسکینوں کا خیال رکھا کریں. نبی کائنات نے فرمایا تمہارے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، اسے اتارنا چاہتے ہو نا تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا، اللہ تمہارے دلوں پہ لگا ہوا زنگ ہٹا دے گا. اور اس سے بھی بڑھ کے حدیث بخاری شریف کی جب پڑھی، اللہ کی قسم اپنی عبادتیں تھوڑی لگنے لگی کہ یار ہماری عبادتیں کہاں رہ گئی. سن لو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیوہ کے لیے، کسی مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے، بہت سارے بھائی ناراض بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگوں سے. ہم اگر کسی کے بارے میں کہہ دیتے، اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرتے لیکن کسی کے لیے کہہ دیتے ہیں یار فلاں بیوہ عورت ہے اس کے لیے یار کچھ کر لیں، فلاں مسکین بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، دوست ناراض ہو جاتے ہیں. سن لو، کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص کسی مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی بیوہ عورت کے لیے کوشش کرتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، اس شخص کو اللہ سب سے زیادہ اجر دیتا ہے۔ کتنا اجر دیتا ہے؟ فرمایا کسی بیوہ، کسی مسکین کی کفالت کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے دن بھر اس نے جہاد کیا ہو، ساری رات اس نے قیام کیا ہو اور سارا دن روزہ رکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ جہاد کا پتہ ہے آپ کو؟ چند لمحے کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس کے مقام کو کوئی عمل نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا بیوہ اور مسکینوں کا خیال رکھنے والا ایسا ہے جیسے جہاد کر رہا ہو، ساری رات قیام کر رہا ہو اور دن کو روزے رکھ رہا ہو، ان کے برابر برابر اجر اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ربی، میرے بھائی، مسلم معاشرہ، اسلامی بھائی چارہ اپنے اندر یہ توجہ کریں۔ کتنے لوگ قیامت کے روز پکڑے کھڑے ہوں گے۔ پہلے میں نے حدیث سنائی تھی کہ اللہ پوچھے گا، اور میرے بندے میں بیمار ہوا تو مجھے پوچھنے نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ بندہ کہے گا اللہ تجھے کیسے پوچھوں، تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا تو فلاں میرا بندہ بیمار ہوا تھا، اگر اس کے پاس تو چلا جاتا نا تو میری رضا کو، میری محبت کو وہاں پہ پا لیتا، تو اسے پوچھنے تک نہیں گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی بیمار ہوتا ہے اور اس کی تیمارداری کے لیے کوئی جاتا ہے، جب یہ واپس پلٹتا ہے آسمان سے آواز آتی ہے، او اللہ کے بندے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کر کے آ رہا ہے، سن لے اللہ تو اس سے راضی ہو گیا، تیرے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا اللہ نے۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب یہ عیادت کرتا ہے صبح شام تک 70,000 فرشتے اللہ کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور شام کو جب اپنے بھائی کی عیادت کرے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھا؟ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بھائی چارہ کیسے کام کیا۔ دیکھیں آپ پہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت نے آپ کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ شریعت نے کیا کہا؟ فرمایا تو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے ذرا مسکرائے گا، تیرا یہ مسکرانا اللہ تیرے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دے گا۔ اللہ ربی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان کو، اپنے مسلمان بھائی کو نیکی کا حکم دے، اللہ صدقہ لکھ دے گا، برائی سے روک، اللہ صدقہ لکھ دے گا، اگر کوئی راستہ بھول گیا ہے اسے راستہ بتا، اللہ تیرے لیے صدقہ لکھ دے گا، اگر کوئی کمزور نظر والا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر پہنچا دے، اللہ صدقہ لکھ جائے گا، اور اگر تیرے برتن میں کچھ کھانے پینے کی چیز ہے، تیرا بھائی مسلمان قریب سے گزرا، اس کے ہاتھ میں خالی برتن ہے، تھوڑا اس میں بھی ڈال دے، اللہ تیرے لیے یہ بھی صدقہ لکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اور یقیناً چاہتا ہوگا کہ ہمارے لیے فرشتے دعائیں کریں۔ چاہتے ہیں نا جی ہر شخص کہ ہمارے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کریں۔ ہم سارے کمزور ہیں بھائی، کوئی نہ کوئی بیچارہ کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسا ہوتا ہے، دعائیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پتہ نہیں وہاں عرش بری پہ پہنچتی ہیں، قبول کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہم تو یقین سے مانگ دیتے ہیں اس رب کے سامنے، لیکن جب فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں، سبحان اللہ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے مل کے کہتے ہیں اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، اے اللہ اس مسلمان کو بھی ادا کر دے۔ یعنی مسلمان کو دعاؤں میں بھی نہ بھولیں، اپنے مسلمان بھائی کو دعاؤں میں بھی نہ بھولیں، ہر لمحے یاد رکھیں، اور جس دن بھول گئے یاد رکھیں ہماری معیشت کیوں تنگ ہو گئی، ہر بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، کیوں؟ یہ جو ہم نے ہاتھ روک لیے ہے نا خرچہ کرنے پہ، اپنے مسلمان بھائی پہ خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔
اللہ اکبر. اللہ نے پھر اپنا معاملہ اپنا رزق روک لیا ہے. اپنے ہاتھ کو کشادہ کریں. آپ کی جیب میں 10 روپے بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو بڑے عزیز ہیں. اللہ اکبر. اللہ کو بڑے عزیز. اللہ نیتیں دیکھتا ہے. اس 10 روپے کو بھی اپنے مسکین, اپنے بھائی, اپنے دوست, کسی مسلمان جو دین کا طالب علم ہو اس پہ لگا دیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ 10 کے بدلے 700 دینے پہ قادر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کا دوسری جو حدیث اسی کا دوسرا حصہ ہے, اب اس کی میں ڈیفینیشن یا اس کو کھول دوں تو شاید بہت ساری تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دوسرا حصہ سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھائی اپنے بھائی کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے, یار فلاں دوست بڑا پریشان ہے اس کے ساتھ جا کے اس کا کام کروا دیتا ہوں, یار فلاں بیمار ہے اس کے ساتھ جا کے اس کو دوائی دلوا دیتا ہوں, وہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین پہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجتیں پوری کر رہا ہے, وہ رب العالمین عرش بری پہ بیٹھ کے اس حاجت پوری کرنے والے کی حاجتیں پوری کر رہا ہے. آپ کر کے تو دیکھیں. ہم مسلمان تو بنتے ہیں, اللہ اکبر, لیکن ہمارا کام, ہمارا کردار جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار میں تبدیلی لائیں, اپنے آپ کو مسلمان بنائیں, اپنے مسلمان کی فکر کر لیں. وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو دیکھ لیں آج مسلمان کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے, آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کوسوو, بوسنیا, چچنیا, برما, کیا ہو رہا ہے مسلمان. اور آپ کے پڑوس افغانستان میں کیا ہوا. اللہ اکبر. ہماری دعاؤں سے بھی وہ لوگ نکل گئے, ہم نے دعائیں مانگنا بھی چھوڑ دی. اللہ کی قسم جب بازاروں میں دیکھتے ہیں نا سب بھائی جیکٹیں جرسیاں لے رہے ہوتے ہیں, کوئی رضائیاں کمبل خرید رہے ہوتے ہیں, گرم بوٹ ساکس اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہنا رہے ہوتے ہیں, گرم ٹوپی, میرا بچہ میرا جگر کا ٹکڑا, اسے سردی نہ لگ جائے. اللہ کی قسم وہ دنیا کے مسلمان نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کے گھروں کے اوپر آج کئی مہینے گزر گئے, کرفیو لگا ہوا ہے, جو سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کے مر رہے ہیں. اور ایک کشمیری کی زبانی کہتا ہے میرا رابطہ ہوا, مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ میری نہ ماں محفوظ ہے نہ میری بہن محفوظ ہے. ظالم کافر ہندو ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں, ہماری بہنوں کی عزتیں برباد کر کے قتل کرتے ہیں, مائیں بوڑھی ہیں ان کو قتل کرتے ہیں, نوجوانوں کو گولیاں مار دیتے ہیں, بوڑھوں کی داڑیاں نوچ کے ان کی گردنیں کاٹ کے اس گھر میں اکٹھی ان کی لاشیں رکھ کے ان کے اوپر بم مار کے ان کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے. ہم تو بھائی دکان چلائیں گے, ہمیں کوئی فکر نہیں, ہماری دعائیں ہمارے لیے, ہم کیوں کریں ان کے لیے. وہ مرتے مرے وہ تو کشمیری ہیں, وہ تو فلسطینی ہیں, وہ تو چچنیا والے ہیں, وہ کوسوو والے ہیں, وہ صومالیہ والے ہیں, وہ برما والے ہیں. کاٹ جائیں برما, سارا ہی کاٹ جائے, ہمیں کیا ہے. میں تو کاروبار, میری نوکری, میرا بزنس, میری جان, میرے بچے, میری بیوی, بس ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے بھائی. مرے سارا برما ہی کاٹ جائے, مجھے کیا ہے. یہ ہماری حالت ہو چکی. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والی حالت. مردہ قوم, اللہ کی قسم مردہ قوم, ایک میں بھی پاور نہیں. پوری دنیا کے حکمران اور مسلمان ایک میں پاور نہیں ہے کہ کھڑا ہو جائے کہ آج کے بعد ہم کٹیں گے نہیں. جو کاٹنا تھا تم نے ہمیں کاٹ لیا, مارنا تھا ہمیں مار لیا, اب ہم کھڑے ہو گئے اور ایسی مار ماریں گے عالم کفر کو کہ ان کی 7 پشتیں بھی یاد رکھیں گی. ایک ملک کے اندر بھی طاقت نہیں ہے حاکم کے اندر کہ وہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ ہندوؤں تم نے بہت ہماری عزتیں برباد کر لی, اب ہم پیچھے نہیں رہیں گے. کسی میں یہ جملہ کہنے کی جرات ہی نہیں. وہ کیا کہیں گے. میں نے تو عرض کی نا کہ ہماری تو دعاؤں سے بھی وہ لوگ نکل چکے. مرتے ہیں مر جائے, ہمیں کیا, کوئی فکر نہیں.
اس لیے اپنے دل کے اندر مسلمانوں کی محبت کو جگائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان کمزور ہو نا، اپنے مسلمانوں کی مدد نہ کر پا رہے ہوں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ دعائیں کریں۔ اللہ ان کی دعائیں اور دل کی کیفیت دے کے خاص مدد نازل فرماتا ہے۔ وہ مدد کسی سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہے، کسی کافر کو کھڑا کر دے، کسی سکھوں کو کھڑا کر کے مسلمانوں کو بچا لے، وہ رب العالمین ہے، اس کے سارے لشکر ہیں، اللہ کی قسم زمین و آسمان، وہ کسی سے کام لے سکتا ہے۔ کم از کم اگر کمزور ہو، کچھ نہیں کر سکتے، اپنی نمازوں کے بعد ان مسلمانوں کے لیے دعائیں ہی کر دیا کرو کہ مالک کائنات ان مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ ان کو اس اذیت سے نجات دے دے، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ ان کے لیے خاص مدد نازل فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان دل بنا دے، اللہ ہمارے معاشرے کو مسلمان معاشرہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔